अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक चालाक वायरस की। इस चालाक वायरस को मेडिकल की दुनिया और आप लोग जानते हैं एचआईवी के नाम से। एचआईवी से बनता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कोई भी मेडिकल की बीमारी हो तो पहले उसके नाम को समझने की कोशिश करें। ह्यूमन, इसका मतलब है कि ये वायरस इंसानों में बीमारी पैदा करता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी का क्या मतलब है? डेफिशिएंसी तो कहते हैं कमी को, और इम्यूनो का मतलब होता है आपका मुदाफ़िती निज़ाम या इम्यून सिस्टम। इसका मतलब है ये कोई ऐसा वायरस है जो इंसानों के अंदर उनके मुदाफ़िती निज़ाम को कमज़ोर बनाता है। अब जब ये कमज़ोर बनाता है तो इससे जुड़ी हुई एक और बीमारी है कि जो बहुत मशहूर है, जिसको हम कहते हैं एड्स। एड्स से क्या बनता है? AIDS से बनता है ऑटो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं कोई ऐसी बीमारी के जिसमें जो अलामात होती हैं वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। एक्वायर्ड वो होता है कि जिसके साथ आप पैदा नहीं होते, लेकिन ज़िंदगी में किसी वक्त में उसको एक्वायर कर लेते हैं, वो आपके अंदर आ जाती है, आप उसको हासिल कर लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वही कि आपके मुदाफ़िती निज़ाम की कमज़ोरी हो जाती है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो लोगों के अंदर पाई जाती है वो ये होती है कि लोग कहते हैं अगर किसी को एचआईवी पॉजिटिव आ जाए तो फौरी उसको लेबल कर देते हैं कि इसको एड्स हो गई है। दोस्तों, एचआईवी होने के बाद इस वायरस के, जिसको हम एचआईवी या चालाक वायरस कहते हैं, आपके जिस्म में दाखिल होने के 5 से 10 साल के बाद ये जो उधर बैठा हुआ आपके अंदर तबाही लाता है, आपके मुदाफ़िती निज़ाम के अंदर तबाही लाता है, तो उस 5 से 10 साल के बाद जो बीमारी पैदा होती है उसको एड्स कहते हैं। इसलिए कभी किसी का एचआईवी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो इसको कहना चाहिए कि ये एचआईवी इन्फेक्शन हुई है। जब ये वायरस इंसान के अंदर जाता है तो अमूमी अलामात वही होती हैं जो बाकी वायरसेस वाली होती है। कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, कमज़ोरी होती है, बुखार होता है, फ्लू जैसी अलामात आ जाती हैं। लेकिन जब किसी को एड्स होती है तो फिर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होती है, जिसका आगे जाके मैं जिक्र करूँगा। अब मैं इसको बार बार ये चालाक वायरस क्यों कह रहा हूँ? एचआईवी को चालाक वायरस इसलिए कहते हैं कि ये एक धोखेबाज वायरस है। ये इंसानों के जिस्म में दाखिल होता है। इंसान हैं, उनके अंदर होता है डीएनए, उनका जीनियाती मटेरियल। हर सेल के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये वायरस क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी एक धागे की तरह। अब ये क्या करेगा कि ये जब हमारे जिस्म पे हमलावर होता है तो हमारे जिस्म के मुदाफ़िती निज़ाम के मुख्तलिफ जो सेल होते हैं, जैसे टी हेल्पर सेल हैं, मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्रिटिक सेल हैं और मोनोसाइट्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो सेल्स होते हैं वो इसके ऊपर हमला करते हैं। अब उन सेल्स के ऊपर, मुदाफ़िती निज़ाम के उन सेल्स के ऊपर एक चीज़ होती है जिसको हम प्रोटीन कह लें कि CD4, यानी ये सेल क्या हुए? CD4 पॉजिटिव। अब ये CD4 का काम क्या होता है कि हमारे जो मुख्तलिफ मुदाफ़िती निज़ाम के ये सेल हैं, जब ये दुश्मन पे हमला करते हैं तो आपस में जो राब्ता होता है वो इसी तरह की प्रोटीन्स के ज़रिए होता है। पहली चालाकी ये क्या करेगा वायरस के, इसके ऊपर एक और प्रोटीन होती है वायरस के ऊपर जिसको कहते हैं GP120, GP120। तो उनकी मदद से ना सिर्फ ये कि इन सेल्स पे मौजूद CD पॉजिटिव से जुड़ता है, बल्कि एक और चीज़ होती है, एक और प्रोटीन होती है, तो उसके साथ भी जुड़ जाता है। यानी CD4 पॉजिटिव सेल्स के ऊपर मौजूद CD4 से जुड़ गया, और साथ एक और प्रोटीन होती है, एक कैप्सूल होता है कि जिसके साथ ये जाके जुड़ता है। उसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसे कि एक को हम कहते हैं CXCR5, एक को हम, ये जो टी सेल्स के ऊपर होता है, एक को हम कहते हैं CCR4। वो ना सिर्फ टी सेल पे होता है, मैक्रोफेजेस पे होता है, मोनोसाइट्स पे होता है, डेंड्रिटिक सेल्स पे होता है। तो ये ना सिर्फ CD4 से जुड़ेगा बल्कि उस इजाफी जो एक प्रोटीन है उससे भी जुड़ जाएगा। और मकसद क्या होगा इसका जुड़ने से? कि मैं अपने आरएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड को, उन सेल्स के अंदर भेज दूँ। अब आमतौर पे क्या होता है कि जब उन सेल्स के अंदर जाता है कोई भी इस तरह के बाहर के वायरस का मटेरियल, तो वो इसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको वो लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ जाके फिर उसके खिलाफ सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चालाकी करता है कि जब ये इंसानों के सेल्स के अंदर
یا امیون سیلز کے اندر یہ جاتا ہے، یا ہیلپر سیلز کے اندر، ٹی ہیلپر سیلز، تو وہاں پہ یہ اپنے آر این اے کو ایک اور کاپی بناتا ہے اور ان دو کاپیوں کو آپس میں جوڑ کے ڈی این اے کی شکل دے دیتا ہے، تو جس کو ہم پروفائل ڈی این اے کہتے ہیں۔ اب یہ جو ڈی این اے ہوتا ہے جو اس نے بنایا ہوتا ہے، یہ ہمارے ڈی این اے، انسانوں کے ڈی این اے کے اندر جا کے گھس جاتا ہے۔ اب انسانوں کا ڈی این اے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ہی حصہ ہے، تو اب کیا ہوگا، یہ وائرس ہمارے جسم میں چلا گیا، وہاں پہ یہ حصہ بن گیا۔ اب جتنی دفعہ ہمارے مدافعتی نظام کو سامنا ہوگا مختلف قسم کی انفیکشن کا، وائرس کا، بیکٹیریا کا، تو وہ اپنے سیلز بنائے گا زیادہ سے زیادہ۔ اب جب وہ اپنے ڈی این اے کے ذریعے سیلز بنائے گا تو چپ کر کے، کیونکہ یہ بھی گھسا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بھی حصے بناتا جاتا ہے اور نئے ایچ آئی وی وائرسز جنم لیتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ مدافعتی نظام اور اس کے سیل جو لمفوائڈ جیسے لمف نوڈ میں ہوتے ہیں، تو جن کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ وائرس اور بیکٹیریا کے خلاف اپنے مزید سیل بنائیں گے، تو وہ اپنے سیل کے ساتھ ساتھ اس کو بھی جنم دے رہے ہوتے، تو جس سے اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ایک وقت میں جب امیون سسٹم کو یہ احساس ہوتا ہے تو ہمارا مدافعتی نظام اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ یہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے ہمارے جسم میں، اور ہمارے مدافعتی نظام کو نقصان پہنچاتا جاتا ہے۔ ہمارے ٹی سیلز جو ہیں ان کو خاص طور پہ یہ کم کرتا جاتا ہے، کیونکہ اس کی مختلف قسم کی ٹائپ ہوتی ہیں، تو ان میں سے جو XR4 ہوتی ہے وہ خطرناک ٹائپ ہوتی ہے، جو ٹی سیلز کو ختم کرتی جاتی ہے۔ ایک سٹرین ہے ایچ آئی وی وائرس کی، کیونکہ بنیادی طور پہ دنیا میں دو ٹائپ کا ایچ آئی وی مشہور ہے، ایک ایچ آئی وی 1 اور ایک ایچ آئی وی 2۔ ایچ آئی وی 1 ہوتا ہے پوری دنیا میں پایا جاتا ہے سب سے زیادہ، لیکن ایچ آئی وی 2 انڈیا پاکستان کے علاقے اور جو ویسٹ افریقہ ہے، مغربی افریقہ، جیسے سینیگال وغیرہ ہے یا اس طرح کے ممالک ہیں، تو وہاں پہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو اسٹرین کا میں نے ذکر کیا، ٹی سیل کو نقصان پہنچاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ روزانہ 1 سے 2 ارب کو ٹی سیلز کو یہ کم کرتا ہے، لیکن جب تک وہ 500 سیلز پر کیوبک ملی میٹر سے اوپر رہتے ہیں، زیادہ رہتے ہیں، تو شاید ہمارے جسم کو کوئی خاص بہت زیادہ علامات نہیں آتی، تھوڑے بہت چلتی رہتی ہیں، بخار ہوا، لوز موشن ہو گئے، اس حد تک۔ لیکن جب وہ 500 سے لے کے 200 کے درمیان آتا ہے تو پھر ہمیں بہت ساری وہ انفیکشنز جو شاید عام انسانوں کو تنگ نہیں کرتی ہیں، تو وہ تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، جیسے بار بار نمونیا کا ہونا، نیوموسسٹک ایک نمونیا ہوتا ہے اس کا ہونا، فنگل انفیکشنز کا ہونا، کپوسی سارکوما جلد کے اوپر ایک مخصوص قسم کی چیز بنتی ہے اس کا ہونا، تو جو یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے مدافعتی نظام ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کو کبھی تنگ نہیں کرتی یا بہت کم تنگ کرتی ہے، یا ٹی بی کا ہو جانا، تو وہاں سے پھر لوگوں کو شک پڑتا ہے ڈاکٹرز کو کہ یہ ایچ آئی وی ہو سکتا ہے اور یہ ایڈز میں داخل ہو چکا ہوگا، تو پھر یہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ ٹیسٹ 3 ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں اینٹی باڈی ٹیسٹ، ایک کو ہم کہتے ہیں اینٹی باڈی اینٹیجن ٹیسٹ، اور ایک کو ہم کہتے ہیں نیوکلیئر ٹیسٹ۔ اب اینٹی باڈی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم یا مدافعتی نظام جو پروٹین بناتا ہے وائرس کے خلاف، تو اس کو ہم کہتے ہیں اینٹی باڈی۔ اینٹیجن کیا ہوتا ہے کہ جو وائرس کا اپنا حصہ ہوتا ہے، وائرس کی اپنی پروٹین ہوتی ہے، وائرس کا پارٹیکل کوئی ہوتا ہے، تو اس کو اینٹیجن کہتے ہیں۔ اور نیوکلیئر کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ آر این اے بھی ہوتا ہے اور یہ بعد میں ایک پروفائل ڈی این اے بھی بنا دیتا ہے، ایک ایسی کاپی جو داخل کرتا ہے ہمارے ڈی این اے میں، تو اس کا وہ بھی ہم ٹیسٹ کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو عام کیا روایت ہے یا کیا طریقہ ہے کہ اینٹیجن اینٹی باڈی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے اسکریننگ کے لیے، اگر وہ پازیٹیو ہو تو پھر جو باقی دونوں ٹیسٹ ہیں، اینٹی باڈی ٹیسٹ اور جو نیوکلیئر ٹیسٹ ہوتے ہیں، آر این اے یا جو ڈی این اے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، کاپی جو ڈی این اے کی ہوتی ہے، تو وہ کیے جاتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے۔ اور ایک دفعہ کنفرم ہو جائے، دیکھیں ایڈز ایک مہلک بیماری ہے، لیکن ایچ آئی وی انفیکشن کو اگر وقت پہ آپ پکڑ لیں تو آپ اس کا علاج جلدی کیا جا سکتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں دوائیاں ہیں مختلف قسم کی کمبینیشن میں وہ دی جاتی ہیں، جس کو ہم ایچ آئی وی ریجیمن کی کہتے ہیں۔ تو آپ کا کوئی بھی میڈیکل اسپیشلسٹ یا انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ اس کا علاج کرے گا۔ اگر ایڈز ہو بھی گئی ہے تو ان دوائیوں کے استعمال سے کم از کم اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے پھیلنے کو کسی حد تک روکا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے۔ 75% تو یہ ازدواجی تعلقات سے پھیلتا ہے، مردوں سے مردوں میں جاتا ہے سب سے زیادہ، مردوں سے عورتوں میں جاتا ہے، اس کے بعد تیسری کیٹیگری میں آتی ہیں کہ عورتوں سے مردوں میں جا سکتا ہے،
75% تو ایسے پھیلتا ہے، باقی میں یہ ماں سے اپنے بچے میں جا سکتا ہے پلیسنٹا کے ذریعے یا پیدائش کے وقت، یا پھر جب مائیں دودھ پلاتی ہیں اگر ان کو تھا تو بچوں میں منتقل ہو جائے گا، یا جو نشئی ہوتے ہیں نشہ کرتے ہیں وہ جب ٹیکے لگاتے ہیں ان کو جا سکتا ہے، یا اگر ہسپتالوں میں غلطی سے ایڈز کی کوئی سرنج جو ہے وہ بار بار یوز ہوتی ہے، جو پاکستان میں کافی دفعہ ہو چکے ہیں یہ کیسز، تو اس سے کافی زیادہ یہ پھیل جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اس چلاک وائرس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور بہت ضروری یہ بھی ہے جاننا کہ ایچ آئی وی اور ایڈز میں ایک بنیادی فرق ہے جس کو سمجھ کے آپ اپنے ڈر اور خوف کو کم کر سکتے ہیں تاکہ وقت پہ اس کا علاج کر سکیں۔